تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ گھڑی آ ہی گئی کہ اب ہم حرف کے اوپر پہنچ کے اب ہم حرکت پہ جائیں گے۔ ہاں ہاں، آپ نے صحیح سنا، ہم حرکت ہی پہ جائیں گے۔ حرکت کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سی حرکت ہم کرنے جا رہے ہیں۔ تو حرکت جو ہے نورانی قاعدہ میں یا قرآن میں ہم بولتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ اب بھئی یہ زبر زیر پیش کیا ہے؟ تو زبر زیر پیش یہ ہے، لیجئے، یہ زبر ہے، یہ زیر ہے اور یہ پیش ہے، یہ زبر زیر پیش ہے۔ ہاں، یہ تو ا ای او ہے، یہ تو ہندی ہے۔ کہا مولوی صاحب بیوقوف بنا رہے ہو کیا؟ نہیں نہیں، بیوقوف نہیں بنا رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں نا، یہ ہندی میں زبر زیر پیش ہے نا، ہندی میں زبر زیر پیش، ہاں ہاں، ہندی میں بھی زبر زیر پیش ہے، لیکن اس کی شکل ایسی ہوتی ہے، دیکھ لو، ا ای او۔ ہاں صحیح سمجھیں آپ۔ اسی طرح عربی میں بھی زبر زیر پیش ہے۔ اب آئیے عربی میں زبر زیر پیش کس چڑیا کا نام ہے، آئیے دیکھ لیتے ہیں۔ تو ہم تختی نمبر 3 پڑھیں گے۔ کیا ہے؟ تختی نمبر 3، حرکات۔ اب یہ حرکات، اب یہ حرکت کرنے جا رہے تھے نا، تو لیجئے حرکت کس چڑیا کا نام ہے جان لیتے ہیں۔ تو لیجئے، اگر آپ اردو پڑھنا جانتے ہو تو لکھا ہوا ہے زبر زیر پیش کو، یعنی کہ یہ زبر، یہ زیر اور یہ پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب آپ سمجھ گئے حرکت کس چیز کا نام ہے؟ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اچھا، تو زبر زیر پیش کی شکل کیسے ہوتی ہے؟ تو ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ یہ زبر کی جو ہے شکل ہے، یہ زیر کی ہے اور یہ پیش کی ہے۔ اچھا ہیں؟ ہم بولے ہاں، آؤ اور دکھاتے ہیں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہو یہ زبر ہے، کیونکہ یہ حرف کے اوپر ہے، الف سے لے کے یا تک حرف ہوتا ہے، اس کے اوپر جو آتا ہے وہ زبر آتا ہے، اور اگر زیر آئے گا تو کہاں آئے گا؟ نیچے، حرف کے نیچے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور پیش کی شکل کیسے ہوگی؟ تو ایسی ہوگی۔ لیکن ہم حرکات تو پڑھیں گے، لیکن تینوں ایک دن تو نہیں پڑھیں گے۔ تو چلیے سب سے پہلے ہم حرکات میں زبر کو پڑھتے ہیں۔ زبر کی جو آواز ہوتی ہے حقیقت میں وہ ا کی جگہ ہوتی ہے۔ ہندی میں جو آپ نے پڑھا، کہاں گیا بھیا؟ یہ جو ہندی میں جو آپ نے پڑھا تھا یہ ا، اس کو کھینچنا نہیں ہوتا ہے۔ ا سے انار، آ سے آم، تو آ پر ابھی ہم نہیں گئے ہیں، ہم ا پر گئے ہیں۔ یہ ہندی کا زبر ہے، سمجھ گیا نا؟ جیسے اب اگر بولنا ہو تو ا اور با، اب، اور اگر اردو عربی میں بولنا ہو تو یہ لیجئے بتائے دیتے ہیں، حمزہ، با، زبر، اب۔ اچھا ایسے ہوتا ہے؟ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے، صحیح بتا رہے ہیں۔ چلیے پڑھتے ہیں پھر۔ تو زبر کی جو آواز آتی ہے وہ ہندی میں ا کی طرح ہوتی ہے، ا۔ اچھا، تب جو ہے اس میں زبر کہاں ہے؟ تو ت کے اندر جو ہے آ چھپا ہوا ہے، ہندی میں لکھا نہیں جاتا۔ آ کی ماترا کو تو ہم لکھتے ہیں الگ سے، یہ رہی ماترا، آ کی لکڑی آ گئی ہے نا، یا یہ لکڑی آ گئی آ، یا با لکھنا ہو تو اس میں ایک لکڑی بڑھا دیا، آ کی ماترا با، ہے نا۔ لیکن ا جو ہے یہ والا، اس کو ملا کر کے لکھنے پر درشایا نہیں جاتا ہے، سمجھ گیا نا ہندی میں، لیکن عربی میں سب درشایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیے پڑھتے ہیں۔ تو حرکات میں ایک زبر ہے، ایک زیر ہے، ایک پیش ہے۔ آج ہم زبر پڑھیں گے۔ زبر کو کیا کریں گے؟ آگے بات کی جا رہی ہے۔ زبر زیر پیش کو کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ یہ نہیں کہ حمزہ زبر آ یا آ، نہیں نہیں نہیں، تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے، اتو سا بھی نہیں کھینچنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، یہ ہم بعد میں بتائیں گے آپ کو، ابھی رہنے دیجئے۔ بس زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، یہ سمجھ لیجئے۔ تو اب جب ہم زبر پڑھیں گے تو ا کی جگہ پڑھیں گے، جیسے اب، تب، ا ب ت، اوپر کو اٹھے گی آواز، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے، اور یہ کیا ہے؟ حمزہ زبر ا۔ اب آپ کہو گے یہ تو الف ہے، ہم لوگ الف زبر ا پڑھے ہیں، الف زبر او، یہ حمزہ کب سے ہو گیا بھائی؟ حمزہ تو یہاں نیچے ہے، یہاں پہ، ایک منٹ، کہاں گیا حمزہ بھائی؟ حمزہ تو یہ رہا،
حمزہ تو یہ رہا، تو آپ نے جو ہے الف کو کیسے حمزہ بول دیا؟ یہ ایسے کیسے؟ تو ہم بتائیں گے ایسے کیسے۔ ابھی آپ کو بتائے تھے کہ الف جو ہے یہ والا الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کچھ بھی اگر حرف پہ نہیں ہوگا، الف حرف پہ نہیں ہوگا تو الف کہلائے گا۔ اور الف پر جیسے ہی کچھ آ گیا، جیسے زبر آ گیا، زیر آ گئی، یہ الف کے اوپر پیش آ گیا، بہت ہی گندا پیش ہے، سہ لیجیے، تب اب یہ الف نہیں کہلائے گا، پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ حمزہ کہیں گے۔ تو الف اور حمزہ میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ الف پر کچھ نہیں ہوتا ہے، جیسے ہی الف پر کچھ آ جائے تو وہ حمزہ کہلائے گا۔ یہ الف اب الف نہیں رہے گا، اس کا نام حمزہ ہو جائے گا، ہے نا، حمزہ بھائی ہو جائے گا، ہے نا، سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو یہ بیسک سی بات تھی، میں نے سوچا کہ آپ کو سمجھا دوں، کیونکہ جلدی آپ کو کہیں کوئی سمجھاتا ہوا ملے گا نہیں، تو تھوڑی دیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں۔ تو چلیے، اب الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، اور جو الف خالی نہ ہو وہ حمزہ ہے، یہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ اب زبر کی آواز اوپر کو اٹھتی ہے، تو چلیے اوپر اٹھا، اب چلیے زبر کی آواز کو اوپر اٹھا کے پڑھتے ہیں۔ تو چلیے، حمزہ زبر ا، با زبر ب، تا زبر ت، سا زبر س، جیم زبر جا، جا نہیں پڑھ دیجیے گا، جا نہیں پڑھ دیجیے گا، کیونکہ اوپر لکھا ہوا ہے زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں۔ ہم ابھی زبر پڑھ رہے ہیں، آگے زیر بھی پڑھیں گے اور پیش بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ث زبر ث، جیم زبر ج، ح زبر ح، خ زبر خ، دال زبر د، ذال زبر ذ، ذال ذال زبر ذ، را زبر را، ز زبر ز۔ باہر بہت تیز ہوا چل رہی ہے بھائی، آندھی سی چل رہی ہے۔ سین زبر س، شین زبر ش، صاد زبر ص، ضاد زبر ض، طا زبر ط، ظا زبر ظ، عین زبر ع، غین زبر غ، فا زبر ف، قاف زبر ق، کاف زبر ک، لام زبر ل، میم زبر م، نون زبر ن، واو زبر و، ہا زبر ہ، حمزہ زبر ا، یا زبر یا، یا زبر یا۔ تو اس کو آپ ایسے پڑھیں گے۔ زبر کی آواز کیسی آئے گی؟ ا ب ت ث ج ح خ، ہے نا، بنا کھینچے اوپر کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ نے اس کو پہلے جو میں نے پڑھایا اس کو آپ مشق کیجئے، اور اس کے بعد جو ہے جب مشق کرنا ہو جائے تو پھر ہم نیچے والی 2 لائنیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور نیچے والی 2 لائن کیسے پڑھیں گے، اس کی ہدایات نیچے لکھی ہوئی ہے۔ ہر تختی میں ہجے اور رواں دونوں کی مشق کرائیں، ٹھیک ہے، کرا دیں گے۔ ہجے کیسے کریں گے؟ تو دیکھ لیجیے یہاں پہ دکھا ہوا ہے، دال زبر د، زبر کو تھوڑا بھی نہ کھینچیں، تو را زبر را، در، اور پھر سین زبر س، تو ملا کے ہو جائے گا درس۔ یعنی پہلے ایک کا ہجے کریں گے، دوسرے کا ہجے کریں گے، دونوں کو ملا کے پڑھیں گے، پھر تیسرے حرف کی ہجے کریں گے اور پھر تینوں کو ملا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو چلیے ملا کے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ دال زبر د، را زبر ر، در، سین زبر س، درس، واو زبر و، دال زبر د، ود، عین زبر ع، عین نہیں بولیے گا، عین بولنا ہے حلق سے، بیچ سے، یہ حلق جو ہے نا پورا اس کے بیچ سے بولنا ہے۔ عین زبر ع، ودع، عین زبر ع، با زبر ب، عب، دال زبر د، عبد، کاف زبر کا، سین زبر سا، کس، با زبر با، کسب، دال زبر د، خا زبر خ، دخ، لام زبر ل، دخل، با زبر با، لام زبر ل، بل، غین زبر غ، غین نہیں بولنا ہے، غین زبر غ، بالکل لبلبی کے تھوڑا آگے سے، یہ مخرج میں نے بتا دیا ہے شروع کے ویڈیو میں، آپ جا کے دیکھ لیں۔ با زبر با، لام زبر ل، بل، غین زبر غ، بلغ، واو زبر و، جیم زبر ج، وج، دال زبر د، وجد، سین زبر س، جیم زبر ج، سج، دال زبر د، سجد۔ اس کو جلدی پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھیے گا داراسا، وداع، آبادا،
نہیں بہت غلط ہو جائے گا. جلدی پڑھنا ہے. دال زبر د نہیں پڑھنا ہے. د ر س درس درس ملا کر کے, اس کے بعد و د اور ملا کے کیا ہو جائے گا ودع. تو پہلے اسی طرح 2 حرفی 3 حرفی ہم لوگ پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد انشاءاللہ جب پڑھنا آ جائے گا تو پورے قرآن کی پوری مکمل آیت پڑھیں گے, ہے نا. تو آپ نے جو ہے آج حرکات جو 3 ہیں زبر زیر پیش, ان میں سے زبر کو پڑھ لیا ہے, اور ہندی میں اگر کہیں تو ہم نے کو پڑھ لیا ہے. کل انشاءاللہ تعالی یعنی اگلے ویڈیو میں ای پڑھیں گے اور اس کے اگلے ویڈیو میں او پڑھیں گے. اگر انگلش میں کہیں تو آج ہم نے اے پڑھا ہے, کل اگلے ویڈیو میں زیر جو پڑھیں گے وہ کیا ہے انگلش میں آئی کی جگہ ای, اور اس کے بعد پیش جو پڑھیں گے اس کی جگہ انگلش میں یو, ہے نا, او. سمجھ گیا نا. تو یہ حرکتیں تھیں جو ہم آج کر رہے تھے. یعنی زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر ایک حرکت ہے, زیر ایک حرکت ہے, پیش ایک حرکت ہے نا. تو ان تینوں کو ملا کے یعنی زبر زیر پیش کو ملا کے حرکات کہتے ہیں. جس طرح اے ای آئی او یو ملا کر کے واؤل ہوتا ہے نا. واؤلز کتنے ہیں 5 حروف ہیں, یعنی کہ 5 لیٹرز ہیں. ان کو ملا کر کے جو ان کا نام دیا گیا ہے واؤل دیا گیا, واول نہیں دیا گیا ہے, غلطی نہیں کیجیے گا. اسی طرح زبر زیر پیش کو ہم حرکات کہتے ہیں. سمجھ گئے نا. تو آج کے لیے تختی نمبر 3 جو ہے وہ مکمل ہوا, اور باہر آندھیاں چل رہی ہیں زبردست. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آندھی طوفان کے بعد ایک نئی آندھی طوفان لے کر کے. تب تک کے لیے السلام علیکم.